بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتدال تزئین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں اپنے سر کے بالوں کو بے مانگ نکالے جمع کر لیا کرتے تھے، پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگ نکالنے لگے تھے۔ شروع میں مانگ نہیں سکا، بعد میں مانگ نکالنا۔ تو مانگ نکالنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ مانگ یا سیدھا نکالنا، نہ کہ سیدھا سینٹر میں نکالنا۔ آج کل کیا دنیا کا اسٹائل ہے، مردانہ کو آدھا پاؤ بھیجا الگ ہے، 3 پاؤ سر الگ، پاؤ 3 پاؤ کا قصہ ہو گیا ہے۔ 50-50 کا نہیں ہے، سینٹر نہیں ہے، درمیان نہیں ہے، کوئی سا درمیانی راستہ صحیح رہتا۔ تو مانگ بھی کیا کھانا، تو کیا کرنا، درمیانی سیدھا مانگ کھانا، مانگ نکالنا بھی سنت ہے۔ ابن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہوتے یا حضر میں ہمیشہ بوقت خواب یعنی سوتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرحانے 7 چیزیں رکھی رہتی تھیں۔ اللہ، یہ 7 چیزیں ہمیں رکھنے کی کوشش کرنا انشاءاللہ، سنت ہوتا۔ کیا کیا ہے؟ تیل کی شیشی وہ تو رہتی سوچے، کنگھی رہتی سوچے، کاغی رہتی ہو، سرحانے رہتی نہیں۔ تو سنت کی ایسے سرحانے رکھے تو بھی کیا ہے؟ عبادت ہے، قرب الہی ہے۔ ہمیں کیا سمجھتے خالی اللہ 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 کرے تو اللہ سے قریب ہوتے سمجھتے، قرآن پڑھے تو اللہ نہیں، سنت سے زیادہ، سنت میں سب سے زیادہ قریب ہوتے۔ تو کیا کرنا، تیل کی شیشی، کنگھا، سرما دانی، قینچی، مسواک، آئینہ اور ایک لکڑی کی چھوٹی سی سیخ تو سر کے کھجانے کام آتی تھی۔ اللہ اکبر، دیکھو کتنے کیا سسٹمیٹک ہے ماشاء اللہ۔ اب آج کل ہتھے چھوٹا ہتھے نہیں ملتا نا، لمبا بھی گھر میں ایسے کوئی بھی چیز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے داڑھی مبارک اور سر مبارک میں تیل لگاتی پھر کنگھا کرتے۔ ابن جریح رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ اچھا اوپر چل گیا بھائی نیچے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز ناغہ کر کے کنگھا کیا کرتے تھے، یہ بھی سنت ہے۔ دیکھو اللہ اکبر، کنگھا کرنا سنت ہے اور روزانہ اس کا پرہیز نہیں، ایک دن کرنا ایک دن چھوڑنا ہے، ایک دن کرنا۔ اللہ سے بھی کیا پیارے طریقے ہیں، اللہ اکبر۔ ایک اور روایت میں حضرت حمید بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بھی ہے کہ گاہے کنگھی کرتے تھے۔ اس کام سے تھوڑے مردانے روز سر کو ذرا گھنٹے کو آدھے گھنٹے کو سر کے بالا دوستے تھے، کو سر کے بالا داڑھی کے بالا کہیں کہ بھائی کو اگر تو عورتوں کو چکتا ہی نہ، عورتوں کو ہنسنا، عورتوں کو اللہ خوبصورتی انہوں کرنا چاہیے۔ مردانے عورتیں بن جاتے تھے آج کل۔ ہمیں بھی ٹوپے داڑھی والے کیا ہوتے، ٹوپے داڑھی وغیرہ کو ہمیں اسٹائل میں چل جاتا۔ اللہ حفاظت کرنا، اس مطلب یہ ہوا ایک دن کنگھا کرنا ایک دن چھوڑ دینا۔ خالی کنگھا کرے تو نیت بدل جاتی، مچھل استم ہے بات، کیا بھی کریں تو دین کا نام بدنام ہوتا۔ ارے دین کا ایسا ہے، بالا کو کنگھی کرتا نہیں نہ بول۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال نہ بالکل پیچیدہ نہ بالکل کھلے ہوئے تھے، ہاں ماشاء اللہ، گھنگرولے بال، زیادہ گول لپٹ کو بھی نہیں، ہمارے جیسے سیدھے بھی نہیں، گھنگرولے بال، اللہ اکبر۔ بلکہ کچھ گھنگریالا پن دیے، تھوڑا لئی سے گھنگریالا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ اکبر۔ اے اللہ ہم گنہگاروں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زیارت نصیب فرما۔ تو گھنگریالا پن لیے ہوئے تھے جو کانوں کی لو تک پہنچتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وضو کرنے میں، کنگھی کرنے میں، جوتا پہننے میں داہنی طرف کو مقدم رکھتے تھے، یعنی پہلا سیدھا ہاتھ دھونا اور سیدھا سر کے سرے سے پہلے کنگھی کرنا، پاؤں چپل پہنتے وقت سیدھا پاؤں۔ جب آپ آئینے میں چہرے انور کو دیکھتے تو یہ الفاظ زبان مبارک پر ہوتے، اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی واوسع علی فی رزقی۔ اے اللہ، میرے اللہ، تو نے جس طرح میری ظاہر کو خوبصورت بہتر بنایا، ایسے ہی میرے اخلاق کو بھی بہتر بنا دے، میرے رزق میں وسعت دے دے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہو گیا اس بارے میں اعتدال تزئین۔ کوئی سا بھی انسان اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کرتا ہے، اسے میڈیم میں رہنا، انسان اوپر بھی نہیں نیچے بھی نہیں۔ سر اوپر گیا تو عورت بن جاتا، نیچے گیا تو شیطان بن جاتا، انسان بننا بیچ میں۔ سر میں تیل کا استعمال، یہ سنو، یہ بہت ضروری ہے۔ ہم لوگ سر کو تیل لگاتے رہتے، ہمارے پیارے آقا، پیارے حبیب، ہمارے جن کے اوپر ہمارے ماں باپ قربان، ہمارے بیوی بچے قربان، ہماری جان قربان، ہماری دنیا، ہماری مال دولت سب کچھ قربان، پھر بھی کم ہے۔ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں تیل لگانے کا کیا مبارک اور پیارے اور نورانی طریقے ہیں۔
جب سر میں تیل لگانے کا قصد فرماتے تو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی میں تیل رکھتے. طریقہ معلوم ہے دیکھو, لیفٹ ہینڈ کی ہتھیلی میں کیا کرنا, تیل ڈال لینا. پہلے ہم کیا کرتے ہیں, سیدھا باٹل لے کر سر کو ڈالتے, سر اٹھا ڈالتے نہیں, سر ڈالتے اٹھا کو, ایسا نہیں طریقہ. بائیں سنت سمجھنا. میرے آقا میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح عمل فرمایا کرتے تھے. اور سوچتے ہوئے جب ہم تیل ہاتھ میں ڈالیں گے لیفٹ ہینڈ کے, اتنی کیا عجیب کیفیت ہوگی, کیا نورانیت دل پر آئے گی. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ دیکھے گا یہ تو محمد لگتا ہے, محمد جیسا لگتا ہے. اللہ کو بھی پسند آئے تھے ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو بائیں ہاتھ کے لیفٹ ہینڈ کی ہتھیلی میں تیل ڈال دیتے. جب پہلے ابروؤں میں تیل لگاتے. اللہ اکبر. اصل طریقہ آ گیا. جب بھی سب کو تیل لگانا ہے اب صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کیا کرتے ہیں, ابروؤں میں, بھووں میں, بھووں کا تو ہنکے کے اوپر جو بھواں ہے نا اس سے تیل لگاتے, نہیں یہ انگلی سے ایسے لے کو. پھر آنکھوں پر, اللہ آنکھ پلک پر, پھر سر میں تیل لگاتے. دیکھو ابرو, آنکھ, پھر اسی طرح جب داڑھی میں تیل لگاتے تو پہلے آنکھوں پر تیل لگاتے, داڑھی میں تیل لگاتے. اللہ اکبر. سر کو لگانا ہے تو بھواں کو لگاتے, آنکھ کو لگاتے, پھر سر کو لگاتے. داڑھی کو لگانا ہے تو آنکھ کو لگا کر داڑھی میں لگاتے. اور تک داڑھی نہیں نا, کیا کرنا, نہیں تو نہیں ہے, ضرورت کیا ہے. سر کو لگاتے وقت کیا کرنا, پہلے بھواں کو تیل لگانا, پھر آنکھوں کو, اس وقت سر. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک میں اکثر تیل کا استعمال فرمایا کرتے تھے اور اپنی داڑھی میں اکثر کنگھی کیا کرتے تھے. دیکھ سنت ہے کہ اللہ اکبر, داڑھی میں اکثر کنگھی کیا کرتے تھے. تھوڑے لوگ آئے چھیتے تھے داڑھی کو, ہمارا ہم ہو جائے, دیوانے شانے والا ہواتے ہو, دیکھتے تو بیزار کیا آتا. داڑھی میں اکثر کنگھی کیا کرتے تھے الحمدللہ. اور اپنے سر مبارک پر کپڑا ڈال لیا کرتے تھے تو تیل کے کثرت استعمال سے ایسا ہوتا تھا جیسے تیل کا کپڑا ہو. تیل اتنا زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیل لگاتے, جو کپڑا سے پر ڈالتے نا, ٹوپی جیسا, بھی کو مدعا ہو جاتا. ہم لوگ تیلگو میں لگا تو مدعا, مدعا تیل ہوا, اتنا تیل لگاتے. اب گھر میں اگر خدا نہ اللہ نہ کرے کسی بیوی ایسی ہے کئی کچھ تیل ہونے کرتے, ہم کیا کر سکتے, مجبوری. وہ بیوی پکڑ کو ہوتا, سے دعا کر لینا, اللہ نیک بیوی دے, سنت والی بیوی دے, سیرت والی بیوی دے, بولو دعا مانگنا. اخلاق والی بیوی دے, دل والی بیوی دے, یہ دعا کر لینا, نہیں تو زندگی مشکل ہوتی. اس کے بعد داڑھی مبارک میں تیل لگاتے تو داڑھی کے اس حصے سے شروع فرماتے جو گردن سے ملا ہوا ہے. اللہ اکبر. گردن کا کہاں ہے, پیچھے گردن ہے, گردن یہ گلا نہ ہے, گردن پیچھے ہے, یہ حصے سے ایسا سائڈ سے. ہے اللہ, کیا کروڑوں اس کے اندر حکمت مسلی ہوتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی. سب سے بڑھ کر یہ کہ پیغمبر محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے ایک ڈیزائن کیا ہے. اللہ نے, میں اکثر شروع میں امامت کرتے وقت تعلیم میں بولتا تھا یہ بات, کیا کرتا ہوں, آج دنیا میں کمپنیاں اچھے ماڈل چیزیں نکالتے. ایک چیز بنانا ہے تو 100 کے ماڈل بناتے, انجینئر دیتے یہ ماڈل, اس میں ہے نا دیکھ کو لاسٹ میں ایک طے ہوتا, ایک ہے ایسا تو سب سے اچھا ہوتا, سب سے. تو ایسا آج دنیا میں کھانے کا, سونے کا, پینے کا, ناچنے کا, چلنے کا, اٹھنے کا, بیٹھنے کا, ہر انسان ایک نیا اسٹائل نکال رہا ہے, نیا اسٹائل. یہ لوگ ایسا نیا نکالتے, اگر ایسا اللہ وقت دیتا نا قیامت لائے بغیر ان کو, یہ لاسٹ میں کہاں پہنچتے معلوم, نکالتے حضور کے طریقے پر پہنچتے. کیا پہنچتے لاسٹ میں, یہ ریسرچ ہوتا کہ سب سے اعلیٰ طریقہ یوں کھانا بول کر, حالانکہ وہ آلریڈی کہاں تھا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے اونچے اخلاق, سب سے اونچے طریقے, اعلیٰ طریقے, نورانی طریقے, مبارک طریقے, جو جس سے اوپر کوئی ڈیزائننگ ہے ہی نہیں, اس کے اوپر کوئی خوبصورتی, وہ اعلیٰ سے اعلیٰ اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دیا ہے. اور دنیا والے کہاں ہیں, نیچے آ کر نیچے سے چڑھ رہے ہیں اوپر. اللہ فرما رہے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. ارے خلاصہ بولتا ہوں, تمہیں کامیابی ہونا ہے تو کئی بھی 26 آتے ہیں, سو ڈائریکٹ اوپر آ جاؤ, ڈائریکٹ آخر لاسٹ زڈ میں آ جاؤ بول رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ. سنت ہے, زڈ کیا ہے, یہ دنیا والوں کے جو طریقے ہیں, یہ ABCD EFG, اس میں داتا مان لیتے ہیں, اوپر نیچے ہوتے ہیں, اس میں یہ سنت کی پہچان.
زٹ کا طریقہ ہے جو اگر دنیا والوں کو موقع دیا جاتا بغیر قیامت لائے کہ تم ریسرچ کرتے رہو تو آخر میں کہاں پہنچتے ہیں؟ حضور والے طریقے پر، اور بولتے ہیں یہ اصل اس سے اعلیٰ طریقہ ہے۔ اور اللہ ہم کو بغیر ریسرچ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدقے میں، لیکن آج ہم لوگ سنت کی قدر، مسلمان سنت کی قدر نہیں کرتا، اسی لیے مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حالات آتے ہیں، اللہ رحم فرما۔ اور ہر زمانے میں غور کرنے بات کیا ہوں، ہر زمانے میں نماز زندہ کرنے والے لوگ بڑھتے رہتے ہیں، ہر زمانے میں روزہ رکھنے والے لوگ بڑھتے، حجہ والے بڑھتے، عمرے والے بڑھتے، سنت والے کچھ زمانے تک بڑھتے تھے، کم ہو رہے، دیندارہ بھی کم ہو ہے، دیندارہ ہیں ظاہری سنت بولے تو کیا جھبا داڑھی ٹوپی یہ ہو گیا سنت بولے تو، خالی یہ دینا سنت، یہ ظاہری طریقے ہیں۔ اصل سنت کیا ہے؟ کھانے پینے میں، اٹھنے بیٹھنے، بول چال میں، رہن سہن میں، آپس میں معاملات میں، وہ کہاں ہے؟ وہ سنتیں کم ہوتی جا رہی ہیں سنتیں، اور سنت کی روشنی بہت کم ہو گئی دنیا میں اس وقت، ڈم ہو گئی ہے۔ جس دن سنت کی روشنی ختم ہو جائے گی نا، اللہ تعالیٰ قیامت کو لائیں گے، تو سنت کی وجہ سے دنیا زندہ اور قائم ہے۔ سنت بولے تو سنت کو اپنانے والا کون بھائی؟ مسلمان، ایمان والا نچنا۔ جب ایمان والا نہیں ہے تو سنت کو کون لے کر چلتا؟ جس دن سنت کو لے کر چلنے والا کوئی مسلمان نہیں رہے گا، اس دن اللہ فیصلہ فرما کر قرآن پاک اٹھائیں گے۔ جب قرآن اٹھائیں گے تو مسلمان کو بھی اٹھا لیں گے۔ تو سنت بہت اہم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو، ہماری اولاد کو، نسلوں کو، متعلقین کو، سب کو اللہ فیصد سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بڑی بات، بہت بڑی چیز، ہر ایک کی توفیق نہیں ہوتی۔ سنت پر مر مٹے تو بس، سنت پر مر مٹے تو کامیابی اللہ۔ سنت پر مر مٹنا، چھوٹی چھوٹی بات کے طریقے ہیں نا، اس میں ایک ایک طریقے کو یاد رکھ کر زندگی میں، دسترخوان پر، بستر میں، ہر جگہ وہ سوچتے بھی نبی سوچ کیا کیسا کرتے تھے، کیسا کر، ہر چیز میں سوچیں گے نا، اللہ ریش مبارک۔ تو داڑھی مبارک میں تیل لگاتے تو داڑھی کے اس حصے سے شروع فرماتے جو گردن سے ملا ہوا ہے، سر میں تیل لگاتے تو پہلے پیشانی کے وقت سے شروع فرماتے۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی بات معلوم ہوئی، یاد رکھو۔ سر میں تیل لگانا ہے تو کہاں سے شروع فرماتے؟ دیکھ طریقہ، پیشانی سے۔ یا اللہ کیا پیارا طریقہ ہے، سوچتے تو عجیب دکھتا ہے، اتنا پیارا۔ پیشانی بال، پیشانی کے بال، پیشانی نہ میں، پیشانی سر کس میں؟ سر کا تو کیا ہو، پیشانی کے بعد سر شروع ہوتا۔ تیل لگاتے تو چمڑے کو، بالا کو، ہاں تو پیشانی کا تو کیا ہو، پیشانی سے جو بالا ہیں وہ شروع ہوتے ہیں، وہی سب بولنا پڑتا ہے۔ آج دنیا ٹیکنالوجی بڑھ جا کو بھیجے کم ہو گیا میں اہم نا، سنت کے بارے میں سمجھ کم ہو گئی ہے۔ اللہ ہم سب کو سنت کی سمجھ عطا فرما دے مولا۔ ریشیں، اچھا کیا معلوم ہے اس سے؟ سنت سر میں تیل لگانا ہے تو پیشانی کے بالوں کی طرف سے شروع فرماتے، اگر داڑھی لگانا ہو تو گردن سے جو حصہ ملا ہوا ہے، اتنا گردن سے ملا ہوا ہے ایسا، اللہ ایسا سائڈ سے، پیچھے سائڈ کے جو بال ہیں یوں لگاتے پیچھے سے۔ کیا پیارے طریقے ہیں میرے ہمارے آقا، ہمارے سرکار، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ خالی یہ سنتیں بولتے مرے تو بہت بڑی کامیابی، سنتیں بولتے مر گئے تو بہت بڑی کامیابی، عمل کرے تو اور کتنی بڑی کامیابی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ چل گیا وہ، ہاں۔ اب ریش مبارک، داڑھی کے بارے میں، سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک اتنی گہری، ریش بولتے داڑھی، اتنی گہری اور گنجان تھی، اتنی گہری اور گنجان بولے تو فل جنگ، یعنی بہت بالا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو بھر دیتی تھی۔ یہ داڑھی کے بال بہت، سینہ بھر جاتا تھا۔ اللہ اکبر، کیا روب، کیا منظر، کیا نورانیت ہے اللہ۔ مدارج النبوہ میں مذکور ہے کہ کتاب الشفا مصنف قاضی عیاض میں کہا گیا ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک، داڑھی مبارک کے بال اس کثرت سے تھے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک بھر گیا تھا۔ اللہ اکبر، اتنے بال داڑھی میں۔ صحابہ کیا خوش نصیب صحابہ، ہائے ہائے، اپنی آنکھوں سے نبی کی زیارت کرتے تھے، نبی کی داڑھی کی زیارت کرتے تھے۔ یا اللہ، ہم اس کے قابل، کچھ ہمیں اس کے قابل تو نہیں ہیں، خواب میں زیارت کرنے بھی ہم قابل نہیں ہیں، خواب میں زیارت کرنے کی بھی ہم اتنے گندے اور ناپاک ہیں، آنکھیں گندی ہیں، ناپاک ہیں، اس لیے ہماری آنکھوں کی زیارت نہیں ہوتی۔ تمنا تو کر سکتے، تمنا تو بھی کر سکتے، تمنا کرتے کرتے مر گئے، اس پر بھی اللہ کیا کرتے، کامیاب فرماتے۔ تو بہرحال کیا بولے، مذہب حنفی میں داڑھی کی حد یہ قبضہ، مٹھی ہے، اس سے کم نہ ہو، اور یہ حدیث کے حساب سے سینہ بھر جاتا تھا گا تو اب داڑھی ٹڈی سے لے کر کم از کم ایک مٹھی بولتے ہیں نا عربی میں، قبضہ کیا بولتے عربی میں، ہمارے ساتھ معلوم ہونا کو قبضہ پڑھ ڈالتے، کیا پڑھ ڈالتے اسے، قبضہ نہیں، قبضہ بنا مٹھی، یعنی اس سے اندازہ، اس سے نکالے مسئلہ، اور سینے تک بال لانا کا کہتا ہے نا، مٹھی لمبی ہونا داڑھی، جب پیچھے سینے تک سینے ڈھانپ لیتے بال۔ دوسرے مسئلہ میں حنفی، شافی، حنبلی وغیرہ میں وہ سب چھوٹا ہے سب، ہمارے حنفی میں داڑھی ایک مٹھی رکھنے کا مسلک ہے، سمجھا؟ بعض لوگ داڑھی میں کیا کہتے ہیں، خشخش داڑھی کی، اللہ معاف کرنا، خشخش داڑھی کو تو ٹرم کر کو چکے ذرے بازار رکھتے، پورا نکال ڈالتے، وہ داڑھی آتا نہیں، وہ داڑھی میں تسلی ہوتا تھا، داڑھی رکھنے، وہ داڑھی ہوتی نہیں، تھوڑے جنے آدھی مٹھی رکھتے، آدھی مٹھی تو اس کا بھیجا آدھا بڑا کر کو کیا کر کو آدھی داڑھی رکھا تو بھیجا آدھا بڑا، اچھا رکھے تو پورا رکھنا، رکھے تو مسلمان تو بننا، ابھی کیا تو بھی بننا، بیچ میں کہیں تو ایسا رکھے تو پوری چھٹی ایک مٹھی رکھے تو ہاں سے بھیجا فل ہوا کر تو بھیجا نہیں، آپ رکھا تو آدھا بھیجا، خش کا تو لائٹ بال چمڑے کو رکھو ذرے بازی کا ڈالتا، ان کیا خش بھیجا، کیا نام اس کا، اللہ ہدایت دے، اللہ ہدایت دے، اللہ ہدایت دے۔ آج یہ دنیا میں دیکھو، سکھ ہے نا، سکہ مانو، سکہ پنجاب کہتے ہیں نا، پگڑی بن لے کھاتی ہے، داڑھی فل، وہ لوگ اپنے دین کے کتنے مضبوط ہو گئے بولے تو گورنمنٹ، انڈین لا کے اندر بھی ان لوگوں کو کسی بھی نوکری میں اور پگڑی اور داڑھی کے ساتھ قبول کرتے ہیں۔ مسلمان کو کھیل لیتے لوگ غیرہ، کہیں کو مسلمان خود کھیلتا ہے، مسلمان خود نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نبی کی سنتوں سے کھیل لیتا ہے، تو قوم دنیا بھی اس سے کھیل لیتی ہے۔ وہ لوگ اگرچہ باطل ہے، جھوٹ ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن اپنے طریقے پر مضبوط ہونے کی وجہ سے دنیا بھی ان کو مانتی ہے۔ تو کمزوری کس کی ہوئی؟ دشمن کو بولنا بیکار ہے یہاں پر، دشمن انہیں RSS BJP ہے، بے شک ہوں گے، وہ تو ہمیں بڑے اکابر دیکھ رہے ہیں پورا، ہماری ذات سے ہمیں دو چیزیں سوچنا، ایک تو باہر کا دشمن، ایک اندر کا دشمن۔ دین کے باہر کا دشمن تو غیر ہے، معلوم سب کو، جو بھی مسلمانوں کے خلاف نفرت کرتا ہے، اسلام کے خلاف، لیکن اندر کا دشمن کون ہے؟ ہم خود ہیں، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ اسلام کے اندر کے دشمن خود مسلمان ہیں۔ تو بہرحال صرف موئے بغل کے بال دیکھو، یا اللہ، ہر ایک چیز میں گائیڈنس ہے۔ کوئی مذہب دنیا میں ایسا ہے، کوئی رہبر، کوئی قوم کا بڑا ایسا جو اپنی قوم کو ایک چیز بتلائے؟ صرف اسلام اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ موئے بغل، بعض احادیث میں ایسا انشاءاللہ اللہ توفیق دیے تو کنٹینیو ایسا تعلیمہ کرتے پھر تفسیر بھی کر لے سکتے، قرآن کی تفسیر کر لے جا، اور مشکات۔ اللہ لاک ڈاؤن میں برکت ڈالا، اللہ اس لاک ڈاؤن کی برکت ہے، الحمدللہ ہم لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے چرچے کرنے کا موقع دیا۔ یہ سنتوں کو جو چرچا ہو رہا ہے، عمل کی توفیق بھی مانگنا ہونا چاہیے، پہلے جو سنتوں کو چرچا اب تک نہیں ہو رہا تب ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ خیر چاہ رہے ہیں، ہمارے بارے میں خیر چاہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو کچھ خیر عطا کروں، تبھی تو سنت کے چرچے ہو رہے ہیں۔
اللہ اب سنو، بعض احادیث میں نطف الابط، نطف الابط، ابط کو تو بغل، نطف اچھا کھینچنا، بالا کھینچنا، نوچنا، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بغل کے بال اکھیڑ ڈالا کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ اکھیڑنا کا. تو آج ہم لوگ معمول سے بلیڈ سے شیونگ جیسا کرتے ہیں نا بغل کے بال وغیرہ، وہ نہیں. صحیح طریقہ کیا ہے؟ بال کھینچنا، دال کو اکھڑنا. اب وہ آج کے زمانے میں کرنا کا تو مزہ آتا ہے کھینچتے کھینچتے. وہ زمانے میں کیا ہے؟ قوا، طاقت تھے، صحت تھی، وہ مردانگی تھی لوگوں میں، وہ طاقت جسم میں، ہڈیوں میں، چمڑوں میں، خون میں اور ہمت میں، ماشاء اللہ مضبوط اوریجنل لوگ تھے. آج کا سب ڈپلیکیٹ ہی تھے، سب بھی ماڈرن اسٹائل ٹیکنالوجی بول کر سب بھی تو کیا ابھی جیسا طاقت ہی نہیں انسان میں. بہت برا زمانہ ہے. برا مطلب زمانے کو برا نہیں بولنا، طریقے. وہ ہے نا کہ مقصد بیانہ بولتا رہتا، لوگ کیا بولتے ہیں دنیا بہت ڈیولپ ہو رہی ہے، ڈیولپ ہوئی ترقی. سبھی جھوٹ بکواس، یہ سب یہودیوں کی طرف سے کرایا جا رہا ہے بکواس. ہم سب کے ساتھ ہمیں بھی بولتے تھے دنیا ہاں دنیا بہت ڈیولپ ہوگی. کیا ڈیولپ؟ دنیا بہت برباد ہو گئی. کیسا؟ دنیا کسے بولتے؟ انہاں کے نگاہ میں چیزاں کیا ہے؟ دنیا چیزوں کا نام. دنیا انسان کا نام ہے. دنیا چھوٹی دنیا. انسان کیا ہے؟ عالم اصغر ہے، چھوٹی دنیا ہے. یہ کائنات بڑی دنیا ہے. چھوٹی دنیا اچھی ہے تو بڑی دنیا بھی اچھی ہے. اور چھوٹی دنیا اچھی کی بھرتی آپس میں پیار، محبت، اخلاق، ایک دوسرے کا خیال، ادب، احترام، ایک دوسرے کا درد بانٹنا، غمخواری، یہ صفات رہے تو نا انسان ہوتا. دن بدن چیزیں وہ کیا ہوتا جا رہا ہے؟ کم ہوتا. اور یہ ہماری فیملی کو دودھ دیکھ لیتے ہم لوگ. اچھے ایک ہاتھ میں موبائل، دنیا سے ہو گیا ماحول. اب کون بھی تو ایسا ہو جاتا ہے دنیا ایسا. تو اس معلوم ہوا کہ دنیا ترقی نہیں ہو رہی، زوال کی طرف جا رہی، گر رہی. دنیا نیچے گر رہی ہے. اخلاق نہیں، کردار نہیں، سب کردار گر رہا ہے دنیا کا اس وقت. یہ انگلیاں سے دبانا، کمپیوٹر دبانا، موبائل دبانا، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے دنیا کے. سب بکواس، دھوکہ ہے. اللہ حفاظت فرما. امتحان اللہ کی طرف سے. اللہ عافیت کا معاملہ فرما. تو بیان بولتا تھا پہلے کیا کو دنیا پیدا ہوئی، پھر دنیا جوان ہوئی، پھر دنیا بڈھی ہو گئی. دنیا کا بڈھی ہوئی بولو؟ ابراہیم علیہ السلام کو سفید بالا ہے. فرسٹ ٹائم اس دنیا میں سب سے پہلے وائٹ بالا میں وائٹ سفیدی کسے آئی؟ ابراہیم علیہ السلام کو. تب بولے کہ دنیا بوڑھی ہوئی. وہ زمانے میں بوڑھی ہو گئی تو اب کیا ہو گئی؟ اب دنیا کھوسٹ ہو گئی. کیا ہو گئی؟ کھوسٹ. تو کھاٹو پڑ کو ہے دنیا. کہاں پڑ کو ہے وہ بڈھی ہو جائے گا انسان. عورت کیا ہو جاتی؟ بڈھا انسان کیا ہوتا؟ بڈھا ہو جائے کو کھاٹو پڑ جاتا نا. ویسے دنیا کھاٹ پہ پڑ کو ہے. کھاٹ پہ اب کیا باقی ہے؟ مرنا باقی ہے. مرنا کسے بولتے؟ قیامت. جب کھاٹو پڑتا نا بڈھی کیا نکلتی اسے؟ کنٹرول ہوتا نہیں. پاخانہ نکل جاتا، پیشاب نکل جاتا، وامٹنگ ہو جاتا. ہوتا نہیں ہوتا؟ بیلنس ہوتا نہیں، مضبوطی نہیں ہے. کیا نہیں جسم میں؟ ویسے دنیا اس وقت کیا ہو رہی ہے؟ پھٹ رہی ہے. زلزلے آ رہے ہیں، سونامی آ رہے ہیں، طوفان آ رہے ہیں، بجلیاں برس رہے ہیں. سب کیا ہے؟ اندر کی کمزوری بڑھتی جا رہی ہے. دنیا میں طاقت ٹوٹتی جا رہی ہے. کمزوری بڑھنے کی وجہ سے زلزلے زیادہ ہو جاتے. وہ احادیث کے خلاصے میں قیامت قریب میں زلزلے زیادہ ہوتے. یہ سب بھی ہے نا. کیا مطلب؟ کہ انسان کھاٹو پڑا تو کیا کرتا؟ پاخانہ، پیشاب، وامٹنگ پورا نکل جاتا. پتہ نہیں بس دنیا کے اندر جو بھی ہے نا. ابھی دنیا میں زمین میں سے کیا چیزیں نکل رہے ہیں بولو؟ ٹیکنالوجی پہچان رہے ہیں، سونا نکال رہے ہیں، اچھی کاسٹلی چیزیں زمین سے نکال رہے ہیں. لوگ گیس نکال رہے ہیں. پہلے زمانے میں اتنا نہیں نکالتے تھے. تو لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا ترقی نہیں ہو رہی ہے. جو زمین میں طاقت تھی اس کو ہم باہر نکال رہے ہیں. زمین کیا ہو رہی ہے؟ کمزور ہو رہی ہے. اور پاؤں کے نیچے اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مار رہا ہے انسان. الحمدللہ الذی انزل الکتاب علی عبدہ.
قرآن پاک سورہ کہف میں اللہ فرمائے تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے اتارا قرآن کو. اتارا کو تو ہمیں سیکنڈ فلور میں ہے ترکاری لینا کیا کرتے ہیں بٹی اتارتے نیچے بٹی اتارتے. وہ بٹی میں کون آگے کی کون سے ترکاری کون سے آئٹم آئے وہ آئٹم ابھی بٹی کے ساتھ کیا کرتے اوپر چڑھتے. کہاں چڑھتے ہو سیکنڈ فلور تھرڈ فلور فورتھ فلور چڑھتے. جو ترکاری جو چیزیں بٹی میں نہیں آئے انہیں زمین پر پڑ گئے زمین پر سے. اور ساتھ قرآن کو اللہ نے آسمان سے اتارا ایک بٹی کی طرح. جو بھی قرآن پر عمل کرے گا قرآن کو ٹچ پکڑ لے گا قرآن کو ایسا پکڑ لے گا قرآن اس کو لے کر اوپر لے جائے گا ترقی کرے گا انسان. الحمدللہ. تو اوپر سے اتارے کے اندر ڈیولپمنٹ ہے. اتارنے میں کیا ہے ڈیولپمنٹ ہے. یہ دنیا کی جتنے جو سائنس ٹیکنالوجی ہے یہ اوپر سے نکالے زمین میں سے نکالے. بولو سمپل بات کہاں سے آئے زمین میں سے. تو انسان زمین میں نہیں زمین کہاں ہے میرے پاؤں کے نیچے ہے میرے پاؤں کے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے میں سر کے اوپر ہے سر کے. اسلام بولتا ہے سر کے اوپر آؤ. دنیا کا سائنس بولتا ہے پاؤں کے نیچے زمین کے اندر جاؤ. ترقی کون سی ہوئی نبی کے طریقے دین میں ترقی. تو یہ سب کیا کرتے تو بہت بڑا بکواس. یہ سب بھی دجال کا سبجیکٹ ہے پورا. جو کچھ سائنس ٹیکنالوجی ہے نا پورا دجال کا سبجیکٹ ہے. دجال پر اس کا اینڈ ہوتا. اب جو ٹیکنالوجی ڈیولپ ہو رہا ہے نا دن بدن ڈیولپ ہوتے ہو. آج موبائل بنا اسمارٹ ہے نا ٹیبلیٹ بنا کیا یہ بنا آخر کہاں جاتا بولو کہاں تک اس کے حد ہونا حد. وہ حد ہے دجال کا ظہور. جس دن دجال ظاہر ہوگا اس دن ٹیکنالوجی کی تکمیل اور اینڈنگ ہو جائے گی. ڈیڈ لائن ہے وہ ٹیکنالوجی کا ڈیڈ لائن. اور غور کرو کہ آج ہم لوگ مسلمانہ کیا دیندارہ سب بھی اثر لے رہے ہیں دنیا کے طریقے ٹیکنالوجی سے متاثر ہو رہے ہیں. نبی کی سنتوں سے متاثر ہونا چھوڑ دیے مسلمانہ. دنیا کی چیزوں سے متاثر ہونا جب شروع ہو گیا نا جب سے حالت بگڑے سو. تو اب ہم کیا بولتے اور مسلمان بولتے ہیں بھائی ہمیں لوگ اچھا پڑھنا بھائی بچہ کالج میں پڑھانا بھائی بچہ کالج میں پڑھانا بھائی ڈاکٹر بنانا بھائی انجینئر بنانا بھائی. ایسا کر دو نا مقابلہ کرنے کا. اب تو کیا مقابلہ کر ڈالے اب تک یہ تلوگا پڑھاتے ہیں کیا مقابلہ ہو گیا. مسلمان کو راس نہیں آتا ہے سب. ہاں پڑھنا چاہیے انکار نہیں ہے انہیں ایسا پڑھے تو ہماری کامیابی ہے دنیا میں. سوچنا یہ حماقت ہے بیوقوفی ہے. اچھے لوگ بول رہے تھے باتیں متاثر ہو کر بہت بری بہت غلط. ویسا بولے تو صحابہ کے پاس کیا کالج تھے صحابہ کے پاس کیا ڈگریاں تھیں. جو اسلام کی پہلی جنگ بدر ہے اللہ اکبر کیا تھا وہاں ایسی کامیابی ہے. صحابہ سادے سیدھے پھٹے پرانے کپڑے وہی منڈی تلوارا کاٹتے بھی نہیں گلا بھی کاٹتے نہیں. اللہ کامیاب کرے نہیں کرے. تو آج مسلمان کا علم والا متاثر کو بول رہا. اسی لیے آج اللہ رحم فرمائے 10-15 سال کے زمانے یہ 10 سال سے کیا ہوتا ہے ہماری دنیا ہمارے انڈیا میں مدرسوں میں بچے کم ہو جا رہے ہیں مدرسوں میں. حالانکہ کتنے دیندار ہے کتنے نماز ہے کتنے حاجہ کتنے علماء خود بڑے بڑے اہل علم کے گھرانوں میں اللہ حفاظت فرمائے بچے جو ہے علم دین سے. یہ اور بات ہے بچے کی طبیعت خراب ہے یا بچہ سیٹ نہیں ہو رہا نہیں پڑھ سکا الگ بات ہے. لیکن خود ماں باپ نہیں چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن علم دین بنائے. یہ حالت ہے دنیا کے اندر اللہ رحم فرمائے. تو یہ سوچ جو ہے نا تو کیا اب کیا سوچتے ہیں ہم لوگ ہمیں بھی ٹیکنالوجی میں آگے بڑھے تو ان سے مقابلہ کرتے. سوال اتنی 100 سال بھی مسلمان محنت کر لیا نا ٹیکنالوجی میں ان یہودیوں کو کراس نہیں کر سکتے دنیا والوں کو. اس لیے ایک ہی بات ہے اس وقت اگر مقابلہ کرنا ہے اللہ کی قسم صرف اور صرف روحانیت سے. کس سے روحانیت سے. روحانیت کسے بولتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بولتے. کسے بولتے 10-15 سال سے ہم لوگوں کی بیانہ بدل گئی. بھائی اپنے بچوں کو ذرا ہے نا پہلے ہمارے مشوروں میں سب میں جو ہمارا ابا یعنی 15 سال 20 سال پہلے جو دعوت کا کام ہوتا تھا اس میں لوگوں میں شوق ہوتا تھا کہ اپنے بچوں کو حافظ بنانا عالم بنانا. اب آج کل کیا مشورے ہو رہے زیادہ بہت کم ہو گئے پڑھانے والے بہت کم ہو گئے اور بچوں کو حافظ بنانے کے ایک بھائی ایسے باتیں شروع. تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ دین کا رجحان کم ہو گیا ہے. دین کا رجحان کم ہو گیا ہے. دین کی شکل تو نظر آ رہی ہے اندر حقیقت کچھ بھی
نہیں ہے۔ تو آج کے دور میں اگر باطل سے مقابلہ کرنا، پرسوں سجاد نعمانی صاحب داماد بغا تمہیں بولے تھے کہ صرف روحانیت سے کر سکتے، روحانیت ضروری ہے۔ اور 10-15 سال سے ہمارے بیانوں میں بھائی بچوں کو کالجہ پڑھاؤ یہ بھی ضروری ہے ایسا بولتے تھے نا، الحمدللہ ہم لوگ بیان میں اس کا اور زیادہ صحیح بات، وہ تو الٹی بات ہے اسے بولنا، ہم لوگ صحیح بات اور بڑھا دیے۔ مطلب جب آج کے دور میں حافظ قرآن کو ظاہر میں جینا مشکل نظر آ رہا ہے، عالم دین کو، امام کو، مفتی کو ظاہر کے طرف دیکھیں گے تو آج ہے نا مہنگائی زیادہ ہے، پیسہ بہت، تنخواہ کم ہے، تو اس وقت میں کیا کھاتے حافظ عالم مفتی بول کو ایک بات چلتی ہے نا، ایسے دور میں ہمیں بنانا اور حافظہ بنانا۔ اللہ دین کو جو پروان چڑھاتا ہے موافق حالات میں نہیں، مخالف حالات میں، حالات مخالف ہیں، جینے پینے کھانے پینے کا کوئی بندوبست نظر نہیں آ رہا مضبوط طریقے سے، پھر بھی ہم اسلامی اللہ کے واسطے جا رہے ہیں، قرآن کی طرف، سنت طرف، تب کیا ہوتا؟ دین ڈیولپ ہوتا۔ یہ کیا ہے؟ اچھے تنخواہ ہے تو حافظ عالم بنانا، وہ تو دنیا ہو گیا، وہ کیا ہو گیا؟ وہ حافظ عالم بنا دے تنخواہ کے واسطے، اللہ کو پہچاننے واسطے، پہلے وہ مقصد بھول گئے۔ آج دنیا میں بڑی مصیبت کیا رہے گا، تو بڑا عذاب کیا رہے گا، تو آج جو پڑھنے والے ہیں، جو پڑھانے والے ماں باپ ہیں، پڑھانے والے بعض پڑھانے والے جو علم دینے والے بعض ایسے بھی ہیں کہ ان کی نگاہیں سب مال کے اوپر ٹک گئی ہے، مال کے اوپر، کہ مال اچھا ہے تو ہمیں حافظ بنائیں گے، تو بچے کے حافظ کئی حافظ بناتے ہیں۔ بھائی ہمارے گاؤں میں اچھی مسجد ہے، بھائی امام بھی کوئی نہیں ہے، اس واسطے میں حافظ بناتا ہوں بچے کو عالم۔ بابا کی نیت بھی صحیح نہیں ہے، ماں باپ کی نیت کیا ہونا چاہیے کہ میرا بچہ حافظ عالم بن کو اللہ کو پہچاننے والا بننا، اللہ کو، اور ہمارے گھر میں علم نہیں ہے، روشنی نہیں ہے، ہمارے گھر میں روشنی دکھانا۔ جب بیٹا فارغ ہوگا باپ بولتا ابا تمہیں ایسا کرتے سو کریکٹ میں، ان بولتا ارے میں پہلے سے دیندار رہے، بولتا باپ کیا بولتا؟ باپ بیٹے کی بات نہیں مانتا، تو کیا بات نہ بات بولتا ہے، یہ حالت ہوگی۔ تو باپ پڑھاتا ہے لیکن خود اس کی نیت میں یہ نہیں ہے کہ میرا بچہ پڑھ کر اللہ کو پہچانے تاکہ اللہ راضی ہو جائے اور ہم لوگوں کو راستہ دکھائے، یہ چاہتا ہی نہیں ہے۔ ماں باپ پڑھانے والے بہت کم ہیں، اس لیے بچوں کو فارغ ہو کر کیا بولتے تو چھوٹا بچہ خاموش بیٹھے بولتے، کیا بولتے؟ چھوٹا بچہ خاموش بیٹھے۔ یہ حالت سے اللہ رحم فرمائے، اللہ رحم فرمائے۔ اور ان پڑھنے والا بھی اب آج کل کی جو زیادہ جو فارغ ہو کر طبقہ آ رہا ہے، اس میں آدھا تو کم سے کم آدھا مجموعہ تو ایسا ہے، اللہ رحم فرمائے، نہ اپنے اساتذہ کی رہبری، نہ اساتذہ کی قدر، جن سے علم ملا، نہ اپنے مشائخ سے تعلق رکھنا، یہ جذبات نہیں ہے آج، ہر ایک اپنے بڑا ہونے، بڑا بننے خیال میں، اللہ رحم فرمائے۔ اس لیے اس دنیا میں ساری بربادیاں ہو رہی ہیں۔ حفاظت عافیت ایک ہی چیز میں ہے، کسی بڑے کے تابع ہو جائے، کسی بڑے کے، اللہ اسی میں حفاظت رکھے ہیں۔ بہرحال تو بات لمبی ہوتی جا رہی، تو دجال کا جو بات بول رہا تھا میں کہ دجال جب آئے گا، ٹیکنالوجی ہے نا اس کے پاس، زبردست ٹیکنالوجی، اس کو کون ماریں گے بولو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا بن کر آئیں گے؟ نبی بن کر، امتی بن کر، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت لے کر آئیں گے۔ اللہ محمد کے امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نسبت میں طاقت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت میں طاقت ہے، ان کی ایک وار سے سارا ٹیکنالوجی کی بلڈنگ گر جائے گی۔ دجال بلڈنگ ہے ٹیکنالوجی کا، ٹاور ہے، وہ پورا دھڑ گرے گا زمین پر۔ کیا لے کے ماریں گے انہوں؟ سمپل لاٹھی سے ماریں گے۔ لاٹھی میں کیا طاقت ہے بھائی؟ لاٹھی میں طاقت نہیں ہے، لاٹھی میں نسبت ہے۔ کیا ہے؟ طاقت چیزوں میں نہیں، نسبتوں میں ہوتی ہے۔ طاقت کس میں ہوتی ہے؟ آج ہم لوگوں کا جو جاننے والے ہیں، اچھے دین کے ماحول میں رہنے والے ہیں، خود ہمارے دماغوں میں یہ جو ہے کیا بولتے، یہ خباثت بھری ہوئی ہے کہ طاقت چیزوں میں ہے، طاقت نسبت کی قدر نہیں ہے، نسبتوں کی قدر نہیں ہے، اس لیے کوئی نسبت کی طرف توجہ دیتا بھی نہیں ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جو لاٹھی پڑے گی، وہ لاٹھی کس کی ہوگی؟ ایک امتی کی ہوگی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی ہوگی، جو پہلے پیغمبر تھے۔ تو وہاں پر جو وار ہوگا دجال پر، قرآن کا وار ہوگا۔ کس کا وار ہوگا؟ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے دنیا کے پاگلوں، آج تھوڑی سے ٹیکنالوجی پر اتنا متاثر ہو رہے ہو کہ قرآن کو پیٹ پیچھے ڈال رہے ہو، قرآن کو بازو رکھ رہے ہو، نعوذ باللہ۔ کہ تمہارا ٹیکنالوجی کا جو گرینڈ فادر کیا بولتے ہیں، جو باپ آئے گا دجال، اس کو ختم کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کسی اور ٹیکنالوجی کا سہارا نہیں لیں گے، بلکہ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کو استعمال کریں گے۔ اللہ اکبر۔
تو اس سے معلوم ہوتا ہے ہر زمانے میں آج بھی ہم لوگوں کی حفاظت چاہتے ہیں، عافیت چاہتے ہیں، آج بھی مسلمان اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ حافظ قرآن بنانا، زیادہ سے زیادہ. ارے کیسا بھائی امامت کیسا، امامت تنخواہ کم ہو جاتے ہیں. اصل امامت کے واسطے پڑھنے کا نہیں نہ پڑھی ہو، وہ علم امامت کے واسطے ہے، امامت کے واسطے نہیں، بیانہ کرنے کے واسطے نہیں، سب بکواس ہے. ارے میں میرا اللہ کو پہچانا تو پہلے میں دنیا میں ایسے ایک بھائی ایک جنا ہے، ایک ماں باپ کے 2 بچے ہیں. ایک بچہ آ کر ماں باپ کی قدر کرتا، خدمت کرتا، ان کا خیال کرتا. اب ایک جنا ہے ماں باپ کو پکڑالتاش نہیں، ماں باپ کو دنیا متم پکڑالتا، سب کو پکڑالتا، محلے والوں کو، گاؤں والوں کو، کسی کا ضرورت ہے، کسی کا فکر. ارے نالائق بیوقوف، پہلے ماں باپ کو پکڑاتے ہیں، ماں باپ روتے ہیں بولے تو ارے چھوڑو بھائی، پہلے دنیا والوں تم بیوقوف عقل مند نے. ویسے حالت ہم لوگوں کی. میں دنیا میں قائم سے گئی میں اللہ کو پہچاننے کے واسطے، اللہ کو پہچاننے کے واسطے. ہمیں اللہ کچھ پہچانی نہیں کہ تو دوسروں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. میں کب پہچاننے کا اللہ کو؟ اور یہ جتنی دین کی شکلیں ہیں دنیا میں، دین کے شعبے، سب کا بنیادی مقصد کہ میں اپنے رب کو پہچانوں، میں اپنے رب کو. اب مقصد بدل گیا ہے، مقصد جس کی وجہ سے ہم پر حالات آئے. اللہ حفاظت فرمائے، اللہ معاف فرمائے. تو خلاصہ نکلا کہ دجال جو ٹیکنالوجی کا باپ بن کر آئے گا، ٹاور بن کر آئے گا، اس ٹیکنالوجی کے ٹاور کو کون گرائیں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک لاٹھی ماریں گے تو گر جائے، ختم ہو جائے گا. ختم ہی ہو جاتا، گرنا نہیں، ختم ہی ہو جاتا. اس لیے اللہ تعالیٰ سے مجھے دعا کرنا ہے، اللہ سیدھے راستے کی ہدایت فرما، دکھا سچی گلی. کیا بولنا؟ دکھا سچی گلی. اللہ یہ عجیب ٹاپک ہے، حالات تو چل جاتا رہتا ہے. خیر یہاں تک ٹکا دیں گے ٹاپک کو، بات آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. تو معلوم ہوا بغل کے بالوں کو بلیڈ وغیرہ سے مونڈنا نہیں، کھینچنا، اکھیڑنا. اب اکھیڑنا بول تو ہمیں ہسپتال میں ایڈمٹ ہوا جاتا، اللہ حفاظت کرنا، کیونکہ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، اتنے کمزور ہو گئے. ہماری کمزوری ہے، ورنہ نبی کا طریقہ 100% اعلیٰ، افضل، احسن، اکمل ہے وہ. اللہ اکبر. ہم لوگ بہت کمزور ہیں. کیا کرنا؟ ٹرمر بولتے ہیں، ٹرمر. اس واسطے بولتے ہیں کہ بلیڈ سے مونچھ نکالنا ہو، بغل کے بال نکالنا ہو. ایک ہے بلیڈ سے شیو کرنا، وہ سنت نہیں ہے. اکھیڑنا سنت ہے. اکھیڑنے کے بدلے میں ریپلیسمنٹ کیا ہے؟ ٹرمر ہے. اس واسطے ٹرمر یوز کرنا، اس میں نورانیت ہے. اس لیے جو لوگ مونچھ کے بال بلیڈ سے کاٹتے نا، ان کا چہرہ دیکھو، داڑھی رہتی سنت کی، لیکن دو داڑھی والوں میں فرق تھا. ایک داڑھی والا وہ کہ وہ مونچھ کس سے صاف کر رہا ہے؟ وہ بلیڈ سے مونڈ رہا ہے. دوسرا داڑھی والا وہ جو مونچھ کو کتر رہا ہے. کترنا مطلب یا تو قینچی سے یا ٹرمر سے. دونوں کے چہرے میں غور کرو، مردانگی غیر مردانگی کا فرق دستا. میں بہت محسوس کرا اس چیز کو. ایک نورانیت میں فرق آتا، نورانیت میں بھی. اس لیے صرف نبی کی شکل بنانا نہیں، نبی کی شکل بنانا نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر. یہ پوائنٹ بھول گئے لوگ. کیا بھول گئے؟ نبی کی شکل بناتے ہیں، نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں بنا رہے ہیں، اپنے طریقے پر نبی کی شکل بنا رہے ہیں. اللہ اس کو بھی قبول نہیں کریں گے. یہ بات بہت بڑی بات ہے، نقطہ ہے یہ. اللہ سمجھا رہے ہم لوگوں کو کہ نبی کا خالی شکل بنانے پر کامیاب نہیں ہوتا. نبی کا شکل نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بنانا، نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے ہوئے نبی کی شکل بنانا. آج کیا ہوا؟ نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر نبی کی شکل نہیں بنا رہے، اپنی مرضی کی، اپنی پسند کے طریقے پر نبی کی شکل بنا رہے ہیں. اللہ رحم فرمائے، اللہ رحم فرمائے. تو منہ زیر ناف. اب ناف کے نیچے کے بال صاف کرنے کے بارے میں بعض احادیث میں آیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مونڈتے تھے. ان کو کیا کرتے تھے؟ مونڈ. ان بلیڈ سے مطلب ہے کہ صفائی. وہاں یہ نہیں ہے قینچی، ٹریمر وغیرہ. تو بعض میں آیا ہے کہ نورا استعمال فرماتے تھے. نورا بولے تو وہ جو صاف کرنے کا ہوتا بلیڈ کی طرح، اسے نورا. واللہ عالم، اللہ بہتر جانے. تو اس میں تو مسئلہ الگ ہے. اس کے بعد ناخن کٹوانا. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بعض روایات کے مطابق جمعے کے دن، اور بعض روایات میں
جمعرات کے دن دگدو بھی آئے، ناخن ہائے مبارک تو ترشوانے کا تھا، کاٹنے کا، یعنی جمعے کو گاڑی نکالے جا سنت ہے، ناخن ہے جمعرات کو نکالے جا۔ ہاتھ کے ناخن کٹوانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ ترتیب کا خیال کرتے تھے۔ پہلے سیدھا ہاتھ لے کر اس کی شہادت کی انگلی، اس کے بازو بیچ کی انگلی، اس کے بازو انگلی، پھر چھوٹی انگلی، پھر لیفٹ ہینڈ میں آ جاتے تھے۔ چھوٹی انگلی سے شروع کرتے، لیفٹ ہینڈ میں چھوٹی انگلی، اس کے بازو، اس کے لائن سے بازو 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 بازو، آخر میں انگوٹھا، لیفٹ ہینڈ کا انگوٹھا، اس کے بعد سب سے لاسٹ میں سیدھے ہاتھ کا پھر انگوٹھا۔ یہ ترتیب فرما۔ پاؤں کے ناخن کاٹنے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا پاؤں کی چھوٹی انگلی سے شروع کر کے ڈائریکٹ 1 2 3 4 5 6 7 8 پورا 10 تک چل جاتے، یعنی سیدھے پاؤں کی چھوٹی انگلیوں سے لیفٹ دائیں پاؤں کے چھوٹی انگلیوں تک سیدھا، یہ آسان ہے۔ اور کتنے دن کے بعد کرنا یہ بھی یاد رکھو اس میں، اللہ اکبر۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم 15ویں دن ناخن کاٹتے، اللہ اکبر۔ یہ جمعرات کو، یہ جمعے کو ناخن کاٹے تو پھر 15واں روزہ، 15واں دن کا تو نیکسٹ جمعرات ہے، نیکسٹ جمعہ، یعنی دو وار ہم کو ایک بار۔ کیا سمجھا اس سے ناخن کاٹنے کا؟ کیا پیارا دین ہے، کیا پیارا دین اسلام۔ اللہ الحمدللہ علی دین الاسلام، اللہ کا شکر ہے اللہ نعمت الاسلام، اسلام کی نعمت پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ کیا پیارا پیارا مذہب ہے، اللہ اکبر۔ اس کے بعد سر کے بالوں کے بارے میں، داڑھی مونچھ کے بارے میں بات لمبی ہوتی ہے، آئندہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں دجال کے بارے میں بات آئی تو بات یاد آتی ہے، وہ بتا دوں، باتیں بھول جاتے شاید۔ وہ گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ جگہ لکھے ہیں، اگر تمہارے زمانے میں دجال آ گیا تو کیا کرتے تمہیں؟ دجال اس ٹائم کو ایمان والے جوش میں آتے، ایمان والے کیا کرتے؟ ہم جا مقابلہ کرتے، ہم جا دیکھتے، اس کا حصہ جاتے کرتے۔ ہر گیا سن اس کے دھوکے میں پڑ جاتا، ہر گیا سن کون بھی بستا نہیں، کون سا حضرت بھی بستا نہیں، کون سے مقابلے میں جاتی ہے کہ اس کے پاس ایسی ٹیکنالوجی، ایسا جادو ہے اس کے پاس، اس کے دل کو کھینچ ڈالتا تھا، میگنیٹ کی طرح ان جاگو اس کی بھٹی میں پڑ جاتا، مان ڈالتی اسے۔ اس واسطے گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دجال آیا بول کو معلوم ہوا تو اللہ کے واسطے ہرگز اس کے مقابلے میں جانا نہ کو، اسے دیکھنا بول کو سوچنا بھی نہ کو، تمہیں خاموش چلے جاؤ، پہاڑوں میں چلے جاؤ، غاروں میں چھپ جاؤ، تاکہ دجال کو پتہ نہ ہو کہ وہاں لوگ ہیں، تب تم اپنی ایمان کو بچا سکو گے۔ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت گنگوئی۔ اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ دجال ایک فتنوں کی جڑ ہے، فتنوں کی جڑ کے بارے میں فرمائیں۔ جڑ سے جو پھاٹے نکل رہے، چھوٹے چھوٹے فتنے جو آج ہو رہے ہیں نا، آج فتنے، ان فتنوں کے بارے میں وہی مسئلہ ہے، وہی ہماری حفاظت ہے۔